ہم بہت تقریریں سن کر یا بہت دین کی باتیں سن کر یا بہت دین کی باتیں کر کے علم والے تو بن رہے ہیں، علم والے تو بن رہے ہیں، مگر دیندار نہیں بن پا رہے ہیں۔ ہمارے پاس معلومات کا ذخیرہ تو ہے، ہمارے پاس دین کا ذخیرہ نہیں۔ اگر دین تلاش کریں تو ان کے پاس جو کم سننے والے تھے، جن کے پاس ایجوکیشن دین کا کم تھا، وہ جتنے عمل کرنے والے تھے، ان کے پاس ان کے چہروں پہ جو نورانیت تھی، ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی، ان کے دلوں میں جو سکون تھا، ان کے دلوں میں جو اطمینان تھا، آج ہماری زندگیوں کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی۔ علم آ گیا لیکن دین نہیں آ سکا، دین کا علم آ گیا لیکن دینداری نہیں آ سکی، مذہب کا علم آ گیا لیکن مذہبی تسلب ہمارے اندر پیدا نہ ہو سکا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا اثر ہماری زندگیوں پر ظاہر نہیں ہوتا، دعائیں کرتے کرتے تھک رہے ہیں لیکن دعاؤں کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں دین سے دور ہو گئے؟ مسجدوں سے قریب ہوئے مگر دین سے دور ہو گئے، مصحف قرآن سے قریب ہوئے لیکن تعلیمات قرآن سے دور ہو گئے، اولیاء اللہ کے آستانے سے قریب ہوئے، اولیاء اللہ کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ آپ کہیں گے آستانے سے قریب ہو کر تعلیمات سے دور کیسے ہوئے؟ دیکھو کل غریب نواز کے عرس میں جتنی تعداد مسلمانوں کی جمع ہوتی تھی اس سے تعداد کئی پرسنٹ بڑھ چکی ہے۔ محبوب الہی کے آستانے پر کل جتنے لوگ جمع ہوتے تھے آج اس میں تعداد کا اضافہ ہو گیا۔ صابر کلیر کے آستانے پر کل جتنی بھیڑ ہوتی تھی اس سے زیادہ اس کا اضافہ ہو گیا۔ آستانوں سے قریب ہوئے ولیوں سے دور ہوئے، مزارات سے قریب ہوئے اولیاء اللہ کے کردار سے دور ہوئے، حتیٰ کہ نبی کا نام زیادہ لے رہے ہیں لیکن نبی کی سنتوں سے دور ہو گئے۔ آخر ہمیں سوچنا تو ہوگا، قرآن سے قریب آئے تعلیمات قرآن سے دور ہوئے، نبی کے نام سے قریب آئے کردار نبوت سے دور ہوئے، اولیاء کے آستانوں کے قریب آئے ولیوں کے کردار سے دور ہوئے، دین کی تعلیم سے قریب آئے دین پر عمل کرنے سے دور ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر غور کریں تو پتا چلے گا۔ دراصل دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو طاقت کی ضرورت ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو قوت کی ضرورت ہے، اور یہ طاقت آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کے شکم سے ملتی ہے، آپ کے پیٹ سے ملتی ہے، اور یہ طاقت جب ملتی ہے تب آپ جا کر کے کوئی اچھا عمل کرتے ہیں۔ بولنا ہے تو طاقت چاہیے، سننا ہے تو طاقت چاہیے، دیکھنا ہے تو طاقت چاہیے، مسجدوں کی طرف چل کے جانا ہے تو طاقت چاہیے، دین کی طرف بڑھنا ہے تو اس کے لیے دل کے اندر سوچ اور فکر چاہیے، لیکن دل کو طاقت ملتی ہے شکم سے۔ وہ کیا جوہر کھو گیا، وہ کیا نعمت کھو گئی جس کی بنیاد پر ہم دین سے دور ہو گئے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ رہا لیکن ہمارے پاس لقمہ حلال کی کمی ہو گئی۔ پیٹ کے اندر جو لقمہ جا رہا ہے شاید وہ حلال نہیں رہ گیا۔ آپ تلاش کریں، آپ ڈھونڈیں کتنے لوگ حلال کھا رہے ہیں، کتنے لوگ حلال کی پابندی کر رہے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، آپ سوچیں گے شادی کے عنوان کا حلال سے کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیے، اس لیے کہ شادی جب ہوتی ہے تو نکاح کے بعد نسلیں بڑھتی ہے، نسلیں بڑھ رہی ہے لیکن اسلام کو بدنام کرنے والی نسلیں بڑھ رہی ہے، نسلیں خراب ہو رہی ہے، اور اس کے خراب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ حلال لقمہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے، رزق حلال ہمارے اندر نہیں رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ داڑیاں دیکھو تو سینے تک ہے، ٹوپیاں دیکھو تو اس کے حسن کا انجام ہی کچھ اور ہے، لباس کے اندر سفیدی اور چمک ہے لیکن پیٹ کے اندر وہ گندگی ہے۔ اللہ اکبر، جس کو 7 سمندر کا پانی نہ دھل سکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر حلال روزی کا طلب کرنا فرض ہے۔ آپ کو تہجد بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، تہجد نفل ہے، آپ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں بٹن والی تسبیح بھی موجود ہے، لیکن اس کے اثرات کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ پیٹ میں حلال نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نہ کرے اگر کوئی تہجد نہیں پڑھتا نہ پڑھے، میں منع نہیں کر رہا ہوں پڑھنے کے لیے، لیکن آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی تہجد نہیں پڑھتا نہ پڑھے، ہاتھ میں تسبیح نہ ہو لیکن اگر پیٹ میں لقمہ حلال موجود ہے تو اس کی 2 رکعت نماز بھی اس کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے، اس کو اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ ہم نے بہت چیزوں پہ توجہ کی لیکن ہم نے حلال پر توجہ نہیں کی۔ آئیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حلال کی کتنی تاکید فرمائی۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تمنا یہ ہے، میری تڑپ یہ ہے کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ میری ہر دعا قبول فرمائے۔ اللہ کے حبیب سے صحابی نے پوچھا، صحابی کی تو ہر دعا قبول ہے لیکن صحابی کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تمنا یہ کہ میری ہر دعا قبول ہو۔ حضور علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں دی، ایک ہی بات بتائی، فرمایا حلال کو لازم پکڑ لے، تو اللہ سے جو دعا کرے گا اللہ تیری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ حلال نہیں ہے معاشرے میں، آپ دیکھ لیں گھروں کے اندر بڑے بڑے ٹکڑے لٹکے ہوئے ہیں، گھروں کو گویا ہم نے خانقاہ بنا دیا ہے، لیکن لمبے ٹکڑے لٹکانے سے کیا جاتا ہے؟ جبکہ پیٹ ہی میں حلال نہ ہو۔ حلال نہ کھانے سے نسلیں تباہ ہوتی ہے، حلال نہ کھانے سے نسلیں برباد ہوتی ہے۔ اگر آج مسلمان چاہتا ہے ہمارے یہاں محبوب الہی کیوں پیدا نہیں ہوتے،
ہمارے یہاں صابر کلیر کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ ہمارے یہاں قطب الدین بختیار کاکی کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ کیوں؟ کیا نماز موجود نہیں؟ بختیار کاکی کے دور میں جتنی مسجدیں تھیں اس سے زیادہ مسجدیں تو آج موجود ہیں۔ بختیار کاکی کے دور میں جتنے مدرسے تھے اس سے زیادہ مدرسے تو آج موجود ہیں۔ پھر آج بختیار کاکی کیوں نظر نہیں آتے؟ محبوب الہی کیوں نظر نہیں آتے؟ صابر کلیر کیوں نظر نہیں آتے؟ تو یاد رکھو ایسے نیک بندے مسجد اور مدرسوں کی کثرت سے پیدا نہیں ہوتے، ایسے نیک بندے حلال کی برکت سے پیدا ہوتے۔ اگر ایسے نیک لوگ دیکھنا ہے تو حلال کو لازم